السلام علیکم ناظرین، گزشتہ 10 روز سے جی ٹی روڈ پنجاب پر جو احتجاج جاری تھا وہ اب ختم ہونے کے قریب ہے، اور حکومت اور جو علماء اکرام ہیں ان کے درمیان کچھ انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں۔ باضابطہ طور کے اوپر ایک امن معاہدہ بھی طے پایا ہے، جس کے نتیجے میں حکومتی ذمہ داران، جن میں اسپیکر نیشنل اسمبلی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، جو خود بھی ملتان میں بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رکن عالم کے جو دربار ہیں، گدیاں ہیں، ان کے گدی نشین ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ علی محمد خان جو وفاقی وزیر ہیں، ایک طرف یہ حکومت کے رکین تھے اور دوسری طرف مفتی میں منیب الرحمان جو روحت الحال کمیٹی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر علماء کرام تھے، جن کے درمیان یہ مذاکرات ہوئے، اور اس مذاکرات کے نتیجے میں حکومت اور جو کالعدم تنظیم ہے جنہوں نے یہ تمام احتجاج جی ٹی روڈ کے اوپر دیا ہوا تھا ناموس رسالت کے حوالے سے، ان کے درمیان یہ امن معاہدہ طے پایا، اور پھر ان امن معاہدے کے جو نکات ہیں وہ اس جو جی ٹی روڈ کے اوپر دھرنا اور احتجاج دیے بیٹھے ہیں ان کی جو شورا ہے اور قیادت ہے ان کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں راولپنڈی اسلام آباد میں جو مختلف شاہراہوں کے اوپر رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی، کنٹینرز لگائے گئے تھے تاکہ مظاہرین کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے سے روکا جا سکے اور ان کو محدود کیا جا سکے ان کے علاقوں تک، وہ بھی ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یقیناً یہ خبر جو ہے کہ کوئی امن معاہدہ طے پا گیا اور اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ معمول کی طرف لوٹ کے آ رہی ہے، یہ ان حلقوں کے لیے یقیناً بہت اچھی خبر ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انارکی نہ ہو، انتشار نہ پیدا ہو، امن و امان کے مسائل پیدا نہ ہوں، تمام فریقین جو ہیں وہ ملک کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کسی ایسے لائحہ عمل کے اوپر کام کریں جس سے ملک کو فائدہ ہو، ملک کے عوام کو فائدہ ہو، یہاں پہ انڈسٹریل گروتھ ہو، کاروبار آگے بڑھیں اور پاکستان آگے بڑھے۔ تو ایسے حلقوں کے لیے یہ خبر جو ہے یقیناً ایک خوش آئند خبر ہے جس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ دوسری طرف جو ملک دشمن عناصر ہیں، جو پاکستان کے اندر بدامنی چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاسی عدم استحکام رہے، یہاں پہ امن و امان کے مسائل پیدا رہیں، یہاں پہ قومی یکجہتی یا قومی سطح کے اوپر جو ہم آہنگی کی فضا ہے وہ برقرار نہ ہو، مختلف سیاسی جماعتیں یا مختلف گروہ ہو یا مختلف نسلی لسانی گروہ کہہ لیں یا مختلف مسلکی فقہی جو اختلافات کی بنیاد کے اوپر جو مسائل ہیں ان کو ہوا دی جائے، ان کے لیے یقیناً یہ بہت بری خبر ہے۔ اور ابھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور بعض جگہوں کے اوپر آپ کو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی یہ ڈیبیٹ نظر آ رہی ہوگی کہ امن معاہدے کی تفصیلات بیان نہیں کی جا رہی۔ اس ابھی جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو ابھی تک اس کے جو نکات ہیں وہ پبلک نہیں کیے گئے، ان کو منظر عام پر نہیں لایا گیا، تاہم ان کے اوپر عمل درآمد کے لیے علی محمد خان جو منسٹر ہیں مرکزی فیڈرل گورنمنٹ کے، ان کی سربراہی میں ایک رہبر کمیٹی، اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کی گئی ہے جس میں حکومتی بھی اور علماء کرام کے نمائندے بھی شامل ہوں گے کہ وہ اس کو عمل درآمد کے حوالے سے کارروائی کو آگے بڑھائے گی۔ تو اب اس کے اہم کیا نکات ہیں اور کیا معاملات ہیں، اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ کی جا رہی ہے، اور یقیناً اس میں جو زیادہ تجسس ہے، جن کو جو عوامل، جو منفی عوامل اس ساری صورتحال سے خواہ وہ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، خواہ وہ اور جو ملک کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کے اندر ایک بے چینی سی پیدا ہوئی ہے، اور اب وہ اس حوالے سے ایک ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا جس کی تفصیلات کیا ہیں، کیوں چھپایا گیا ہے، ماضی میں بھی یہ ہوا تھا، ماضی میں یہ نہیں ہوا تھا، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس قسم کی بات چیت چل رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ ملک میں امن و امان ہو، ہم آہنگی ہو، پرامن فضا ہو، جو ایسی فضا جو سیاسی سطح کے اوپر بھی، حکومتی سطح کے اوپر بھی، تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی، معاشی ترقی کے حوالے سے بھی، معاشرتی ترقی کے حوالے سے بھی اور سماجی ترقی کے حوالے سے بھی سازگار ہوتی ہے، اس کو میرا خیال ہے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ اس کے کیا نکات ہیں اور کیا ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے، کیا اس کے ساتھ حکومت کے یا اس تنظیم کے جس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے کہ ان کے کیا مفادات سیاسی یا معاشی ہیں، میرا خیال ہے ان ڈیٹیلز کے اندر ہمیں فی الحال نہیں جانا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے صورتحال ایز سون ایز پاسبل جو ہے جلد سے جلد نارمل ہوتی ہے، تاکہ اس کے اندر
تمام سچویشن جو ہے کہ وہ روٹین کے اوپر، معمول کے اوپر آئے اور معاملات آگے بڑھیں۔ دو تین باتیں جو دیکھنے کی ہیں، جن کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت ہے، جن کے اوپر قومی سطح کے اوپر مشاورت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے، تمام مسالک کے جو جید علماء کرام ہیں، ان کو آن بورڈ لیا جائے، اور اس مکتبہ فکر کو بھی، جس مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے کہ ہر 3 مہینے 6 مہینے بعد جو ہے دھرنے دیتے ہیں، پرتشدد واقعات ہوتے ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے، اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے جو ہے 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک قومی لائے عمل اور حکمت عملی ہو تمام قومی مشاورت کے بعد، اور اس کے اوپر جہاں پورے ملک میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے ناموس رسالت کے حوالے سے، اور جو انٹرنیشنلی کوئی بھی ایسی کوئی نازیبا حرکت کی جاتی ہے یا ایسا عمل کیا جاتا ہے جس سے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلیمنٹ جو ہے کہ وہ نمایاں ہو رہا ہو، اس کو قومی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، ہر سطح کے اوپر اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور انٹرنیشنلی بھی جتنے فورم ہیں پاکستان کے، چاہے وہ ڈپلومیٹس ہوں یا سیاسی قیادت ہو، وہ انٹرنیشنلی ہر فورم کے اوپر اس کے اوپر بات کرتی ہے، تو اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے کہ وہ کہ جی فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے، نہ نکالا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، اور صرف اسی ایک مسئلے کے نقطے کے گرد جو ہے ساری کی ساری جو فساد، دھنگا، ہنگامہ رہی ہے، یہ اس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ہمیں اپنی اسلامی تاریخ سے سبق حاصل کرنا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جنگیں بھی لڑی، لیکن ان جنگوں کے باوجود کفار مکہ کے ساتھ بھی، اور جو اس وقت یہودی تھے ان کے ساتھ بھی معاہدے بھی ہوئے، سفارتکاری بھی چلتی رہی۔ ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ پھر خلفائے راشدین کا جو ادوار تھے، ان کے اندر بھی جنگیں بھی ہوئیں کفار کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ سفارتکاری کا عمل تھا وہ بھی چلتا رہا، وہ بھی جاری رہا، اور پوری تاریخ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا معاملہ موجود ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ پہلو جو ہے کہ یہ ہماری مذہبی قیادت شاید اس کو نظر انداز کر رہی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ 2 بڑے اہم معاملات ہیں۔ دیکھیں، اس سارے دھنگا فساد سے ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی ہوگی، کیا اس کا جو معاشی طور کے اوپر فائدہ کس کو ہو رہا ہے، نقصان کس کو ہو رہا ہے۔ تو اس میں ہم اگر یہ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی اپنے اس موضوع کے اوپر پروگرام کیا تو ہمیں کہا کہ جب ہم ایسا طرز عمل اختیار کریں گے جس کے نتیجے میں جو اکنامک جو امپیکٹ ہے وہ ان ممالک کے اوپر آئے گا جہاں پہ یہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، تو تب وہ جو ہے کہ وہ اپنے قدم پیچھے کھینچیں گے، اور آزادی اظہار کے نام کے اوپر یہ جس قسم کی انہوں نے کھلا چھوٹ دی ہوئی ہے، اس کے اوپر وہ قدغنیں لگائیں گے۔ ادروائز ہم جتنے مرضی مظاہرے کر لیں، جتنی مرضی آگ لگا لیں، جتنے مرضی اپنے ملک کو اربوں خربوں کا نقصان پہنچا دیں، ہڑتالیں کر کے، احتجاج کر کے، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگے گی۔ سفارتکار بھی یہاں سے نکال دیں، اس سے پاکستان عالمی سطح کے اوپر تو شاید سفارتکاری میں سیاسی سطح کے اوپر تنہا ہو جائے، لیکن وہ اپنا طرز عمل نہیں بدلیں گے۔ وہ اپنا طرز عمل تبھی بدلیں گے جب ان کی معیشت کو، ان کے اکنامک فرنٹ کے اوپر ان کی تجارت کا نقصان ہوگا، تب وہ اپنا طرز عمل بدلیں گے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر سادگی اور ان ممالک کی امپورٹس کو روکنا ہوگا۔ اپنے طرز عمل سے حکومت بین نہ بھی لگائے، ڈیوٹیوں میں اضافہ نہ بھی کرے، تو ہم ان ممالک کی اشیاء کو یہاں پہ خریداری ان کی بند کر دیں۔ ان کے اوپر خود بخود جب امپیکٹ آئے گا تو اپنا طرز عمل ٹھیک کریں گے۔ دوسری بات ہمیں ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ ہم یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اس کا جانی مال اور جو امیج خراب ہوتا ہے وہ تو ایک طرف ہے، لیکن جو ہم غیر ممالک کو جو توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں ان کو معاشی نقصان پہنچانے کی بجائے اپنے ہی ملک کو معاشی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی صرف ایک ایگزامپل آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ جو ہمارا ڈیلی ریونیو اکٹھا ہوتا ہے پاکستان کے اندر، وہ 24 ارب روپے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کلیکٹ کرتا ہے۔ اس میں سے تقریباً کوئی 10 ارب روپے جو ہے پنجاب میں جو ہے وہ وصول کیے جاتے ہیں، اور جو سروسز سیکٹر ہے پاکستان کا وہ جی ڈی پی کے اندر 60% ہے، جو تقریباً 16 ارب یہ ڈیلی کا میں بتا رہا ہوں کہ وہ بنتا ہے۔ اور اس میں جو 50% سروسز سیکٹر بھی جو کنٹریبیوشن ہے وہ پنجاب کے اندر ہے۔ ایکسپورٹ امپورٹ جو ہے وہ تقریباً 100 ارب مجموعی طور کے اوپر ہماری پاکستان کی 100 ارب ڈالر بنتی ہیں، ان میں سے پنجاب کا جو شیئر ہے وہ 60% ہے۔ اور ایک دن اگر بند ہو پنجاب، اس کے اندر ہڑتال ہو، تو تقریباً 28 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر آپ پچھلے 10 دن سے پنجاب کا وہ تمام ایریا جو انڈسٹریل ایریا ہے، اگر وہاں پہ ہنگامہ رائی چل رہی ہے، کاروبار زندگی معطل ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 280 ارب روپے پاکستان کو صرف پنجاب کے اندر نقصان ہوا۔ تو
اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ دوسرا معاملہ، فرانس میں اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ ہم ان کے سفیر کو نکال دیتے ہیں، فرانس میں اس وقت جو ان کی پاپولیشن ہے اور جو مختلف سروے ہیں اس کے مطابق تقریباً 40 لاکھ کے قریب جو ہیں مسلمان آباد ہیں فرانس کے اندر، اور کوئی 2000 سے لے کے کوئی 2500 تک وہاں پہ مساجد ہیں۔ اگر ہم ان کا ایک سفیر نکالتے ہیں اور وہ اس کے بعد وہاں پہ مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ ہوتا ہے یا وہ ان مساجد کو بند کر دیتے ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ وہاں کے مسلمانوں کے اوپر کیا گزرے گی۔ یہ ایلیمنٹ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ریسنٹلی شام میں جو خانہ جنگی ہوئی، وہاں سے مہاجرین نکل رہے تھے تو کئی مسلم ممالک نے اپنی سرحدیں بند کر لی تھیں، ان کو نہیں لیا تھا، تو وہ بیشتر مہاجرین وہ کہاں پر گئے؟ وہ جرمنی اور فرانس میں گئے اور یورپی ممالک نے ان کو پناہ دی۔ تو یہ بھی ہمیں پہلو دیکھنے ہوں گے کہ ہمارے کسی ایک طرز عمل کے نتیجے میں جو لاکھوں وہاں پہ مسلمان بستے ہیں اور ہزاروں مساجد ہیں جو وہاں پہ، کیا ان کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا؟ تو اس لیے انٹرنیشنلی جو سفارتکاری ہوتی ہے اس کو منقطع نہیں کیا جاتا، ہمیں وہ معاملات بھی دیکھنے ہوں گے۔ ایک سفیر کے جانے یا نہ جانے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن یقین جانیے کہ اگر ان کی ایک پروڈکٹ بھی پاکستان کے اندر بکنا بند ہو گئی تو وہ ایک ہفتے کے اندر اندر ایسی تمام حکومتیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گی اور اپنے ملک میں یہ قانون سازی کر دیں گی کہ ناموس رسالت کے حوالے سے خلاف بات کرنا آزادی اظہار میں نہیں آتی اور یہ جرم کے زمرے میں آتی ہے۔ تو ہمیں اپنے طرز عمل سے ان حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہوگا، ریدر دین کہ ہمیں اپنے طرز عمل سے اپنے ہی ملک میں اپنی ہی حکومت اور اپنے ہی خزانے اور اپنی ہی تجارت اور اپنی ہی معیشت کو نقصان پہنچائے، اس سے گریز کرنا ہوگا۔